الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس کے دوران جو یہ آیت پڑھی گئی تھی اور اس کا مطلب بیان کیا گیا تھا، آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، یعنی صحابہ، کما آمن الناس میں جو ناس ہے، الناس سے مراد تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ مراد صحابہ ہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ الناس سے مراد صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صفت التفاسیر میں علامہ محمد علی صابونی نے بھی لکھا ہے، محمد علی الصابونی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36، تفسیر بیضاوی سے نقل فرمایا کہ الناس سے مراد صحابہ ہیں، کما آمن اصحاب النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تقریباً 100 آیاتوں میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، اور صحابہ کرام کے فضائل کے سلسلے میں حدیثیں بہت ہیں۔ ایسا مشکات شریف میں 553 نمبر صفحے سے لے کر 581 نمبر صفحے تک مسلسل صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان ہوئیں احادیث کے اندر، انہی حدیثوں کا سلسلہ رہا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اور کیا کیا حقوق ہیں امت پر، ہم لوگوں پر۔ اس سلسلے میں جو مشہور کتاب ہے شورائے آفاق کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ علامہ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ من توقیر اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا۔ صحابہ کرام کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے۔ خاص طور سے شفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 میں مستقل یہ باب ہے، اور اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں صحابہ کرام کی فضیلتوں کے سلسلے میں، ان کے مناقب اور فضائل کے سلسلے میں۔ ایک حدیث مرفوع حدیث یہ ہے: من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جو آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ جل جلالہ اس کم وقت سے نہ کوئی نفل عبادت قبول فرمائیں گے، نہ کوئی فرض عبادت قبول فرمائیں گے۔ پھر اسی الشفا نامی کتاب کے اندر جلد نمبر 2 اور 262 نمبر صفحے میں اور ایک باب ہے: الحکم فی سب آل البیت والازواج والاصحاب۔ اہل بیت، سادات حضرات کو برا بھلا کہنا اور ان کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہنا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اس کا حکم کیا ہے؟
اس میں بھی ائمہ حضرات کے مذاہب موجود ہیں۔ شفا میں جلد نمبر 2 49 نمبر صفحے میں ایک روایت ہے کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل فلم يصلی علیہ وقال کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی جنازہ یعنی ایک آدمی کا جنازہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی جنازے کی اور فرمایا یہ آدمی عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس لیے اللہ کے نزدیک بھی یہ مبغوض ہے۔ چنانچہ فقہاء اور مفتیان کرام نے بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے، اور علم عقائد کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک دو صحابی کی کوئی آدمی برائی کرے تو وہ فاسق ہے، اور اکثر صحابہ کرام کی برائی کرے تو وہ گمراہ ہے، بلا شبہ وہ گمراہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ جہاں پر ہے وہاں پر الناس سے مراد صحابہ یہ لکھا ہے مفسرین نے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ یعنی صحابہ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے ایسا جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ، یعنی منافقین صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کفار مشرکین صحابہ سے مذاق اڑاتے تھے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ سورہ تطفیف میں تفصیلات موجود ہیں۔ مگر مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، اب منافقین صحابہ کرام کو سفہاء اور بیوقوف کہتے تھے۔ صحابہ کرام یہ ہدایت کے آفتاب تھے، مگر صحابہ کرام کو منافقین سفہاء اور بیوقوف کہتے تھے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کرنے کے وقت احتیاط برتنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ جماعتوں میں داخلہ لے کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بجائے، قرآن ماننے کے بجائے وہ تاریخ مانتے ہیں، اور تاریخ میں رطب و یابس ہر طرح کی روایتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، تاریخ محفوظ نہیں۔ تاریخ میں ہر قسم کی روایتیں ملتی ہیں، اس لیے تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے پہلے قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور جید عالم کی رہبری میں قرآن کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ اور تاریخ صرف ان لوگوں کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے جو حضرات علم عقائد میں پختہ ہیں، تفسیر اور اصول تفسیر میں پختہ ہیں، حدیث اور اصول حدیث میں پختہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔